ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین کرام، اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور پھر اس کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ دولت ایمان عطا فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے ایک ایسا طریقہ بھی عطا فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ اگر صغیرہ گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کی نیکیوں کے صدقے اور اعمال صالحہ کے صدقے بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ رکھی ہے۔ اگر بندہ ان اپنے گناہوں پر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، توبہ کی تمام شرائط کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امید واثق ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مہینہ چونکہ شعبان معظم کا ہے، ویسے تو سارا سال ہی اس وقت تک جب کہ توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے تب تک کوئی بھی بندہ خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی تمام شرائط کے ساتھ جب توبہ کرے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، حضرت سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا توبہ کا۔ جس وقت وہ ایک شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو میری رہنمائی کر سکے، تو لوگوں نے اس کی رہنمائی ایک راہب کی طرف کی۔ وہ راہب کی خدمت میں پہنچا، جا کر اپنا مسئلہ عرض کیا، کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو میرا رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے گا؟ اس راہب نے کہا کہ قتل تو ایک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا لا، یعنی تیرا یہ گناہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو اس کے 100 قتل مکمل ہو گئے۔ پھر وہ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بتاؤ مجھے کوئی اہل زمین میں سے کوئی جو سب سے زیادہ عالم ہو، تو فرمایا کہ اس کی رہنمائی ایک عالم کی طرف کی گئی۔ جس وقت کو وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا بتائیے کہ میں نے 100 بندے کا قتل کیا ہے، 100 کو قتل کیا ہے، تو میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رب ذوالجلال تو غفور الرحیم ہے، تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے رب ذوالجلال تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ ساتھ والی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک لوگ رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ۔ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو تم ان کی طرف چلے جاؤ۔ فرمایا جس وقت وہ ان کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا، وہ چل پڑا، حتیٰ اذا نصف الطریق، جس وقت وہ اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو وہ اس میں فرمایا کہ موت کا وقت اتاہ الموت، موت اس کے پاس آ گئی، وہ شخص فوت ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ شخص فوت ہوا جس نے 100 بندے کو قتل کیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی۔ جنت والے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اور دوزخ والے کہنے لگے کہ اس نے تو زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی،
فرمایا کہ فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ دوزخ والے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ جس وقت دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو رب ذوالجلال نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں پر مبعوث فرمایا۔ وہ فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگا۔ حکم ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ماپا جائے۔ جس وقت زمین کو ماپنے کا وقت آیا تو ابھی وہ اتنی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھی اس وقت اس میں زیادہ اس نے سفر نہیں کیا تھا، ابھی سفر زیادہ رہتا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عدل کریں تا تھر تھر کنبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ جس وقت رب ذوالجلال کا فضل ہوتا ہے نا اسی وقت بندے کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اصل بات تو ہے رب ذوالجلال کے فضل پر۔ رب ذوالجلال نے بندے کی نیت اچھی ہو جائے، اس کی نیت اچھی ہو گئی، رب ذوالجلال نے حکم فرمایا اگلی زمین کو، فرمایا سکڑ جا، میرے بندوں کی بستی کے جو زمین ہے اس کو حکم دیا، فرمایا اس کے قریب ہو جا۔ اس وقت وہ سکڑ گئی، رب ذوالجلال نے اس کے لیے جنت کا اسباب پیدا فرما دیا۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے، اپنے جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں، فرمایا جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو توبہ ضرور کرنی چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں، جس وقت توبہ ہو جاتی ہے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، موت آ بھی جائے گی تو جو اس کے بعد کے گناہوں پر جو ہے وہ مواخذہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر پر اختتام کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، لکھ واری میں توبہ پنی میں ہاں بے دوبارہ، پھر بھی فضل تیرے دیاں مولا آساں رکھن والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔